السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم کرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کرتے ہیں کہ شاید کوئی قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب ظاہر ہے، ہمارے ہاتھوں میں تو ہے، ہم اس کو پڑھتے تو ہیں، لیکن جو اس کے آنے کا مقصود ہے، اس کا جو مطلوب ہے وہ پیش نگاہ نہیں۔ قرآن اس دور میں آیا، اس معاشرہ میں، ان افراد میں جن کو جہل کہا جاتا تھا۔ قرآن کے آنے کا انقلاب کہ وہ بدو جہل کہلانے والے بڑے بڑے علم و فضل والے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کے سامنے زانو تلمس طے کریں۔ یہ سبب تھا کہ ان لوگوں نے قرآن سے تعلق پیدا کیا تو پھر قرآن سے رہنمائی بھی لی، اور جس کی رہنمائی قرآن کر دے دنیا بھی اس کی کامیاب و کامران اور عقبہ بھی اس کی کامیاب و کامران۔ لیکن جو بد نصیب قرآن ہاتھوں میں ہونے کے باوجود، اس کو پڑھنے کے باوجود اس کی برکات و حسنات سے محروم رہے تو کائنات میں اس سے زیادہ بد نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازہ توحید بلند کیا تو لوگ ان کے ارد گرد اکٹھا ہونے شروع ہوئے۔ جس طرح اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے لوگ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، ایسے ہی کچھ بد نصیب ایسے تھے جو بد کے اس آواز سے بھاگے اور پھر اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ نہ صرف یہ کہ اس کو ناکام کرنے کے لیے سازشیں کی جائیں، اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس قدر ظلم و بربریت سے دوچار کیا کہ وہ تاریخ انسانی کے لیے ایک باب ہے رہنمائی کا۔ لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے، پھر کائنات کی کوئی طاقت، کوئی ظلم و بربریت ان کے قدموں میں لرزہ پیدا نہیں کر سکا۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چمن، یہ باغ ایسا حسین دل نشیں ہے کہ جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ کسی پھول کو پسند کرے اپنے لیے تو پسند کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آقا کائنات کے چمنستان کے وہ پھول ہیں جن کی خوشبو جدا جدا ہے اور جن کی شخصیت جدا جدا۔ انسان جب تاریخ کے اس باب میں داخل ہوتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے
کس کو کیا کہوں اور کس کو کیا نام دوں۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ اللہ نے کیسے کیسے لوگ وابستہ کیے ہیں، ان کی ابتدا کیا تھی۔ وہ اپنی زندگی میں رسول ثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس تعلق کا اظہار کرتے تھے؟ دوستی کا تعلق تو چشم فلک نے ایسے دوست نہ دیکھے تھے، دشمنی کا تعلق تو چشم فلک نے ایسے دشمن نہیں دیکھے تھے۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان محبوب صحابہ میں سے آج میں نے وہ پھول منتخب کیا ہے جس کا ذکر کر کے، جس کا ذکر سن کے، جس کو پڑھ کے انسان حیران اور پریشان رہ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ میرے منتخب شدہ ہیں، تو یہ کس انداز سے محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ ان کی دشمنی بھی نرالی ہے، ان کا تعلق بھی نرالا ہے، اور ان کی وفا بھی نرالی ہے۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا آوازہ بلند کیا تو بڑے بڑے سردار تو اس بات کو سمجھتے تھے کہ محمد کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی علامت ہے کہ محمد کا ہر اٹھنے والا قدم صدق پہ مشتمل ہوتا ہے، یہ سچائی سچا ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ عرفہ ہے، ایسا انسان کائنات میں کوئی دوسرا نہیں۔ لیکن اس کے اظہار سے وہ ڈرتے تھے، سبب یہ تھا کہ اگر اس کو مان لیا، اس کو سلام کی، اس کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا، اس کے شاگرد بن گئے، تو پھر ہماری چودراہٹ تو ختم ہو گئی۔ سارا معاملہ اس دنیا میں چودراہٹ کا ہے، ساری گڑبڑیں اس کی ہے، نہیں مانتے۔ یہ بھی ایک نام ماننے والا ہے، اس کو اللہ نے وہ زبان دی ہے، خطابت کا وہ ملکہ دیا ہے کہ یہ انسانوں کے مردہ ضمیروں میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے، سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرتا ہے، اور ان کے دلوں میں وہ طوفان پیدا کر دیتا ہے اپنی خطابت سے کہ جو چاہتا ہے ان سے کروا لیتا ہے۔ سردار بھی ہے، اتنا زبردست مقرر اور خطیب بھی ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، یہ دشمن ہے انتہا کا، لیکن بیٹا محمد رسول اللہ کا وفادار ہے، ایک بھی وفادار، دوسرا بھی وفادار، ایک بھی بیٹی وفادار، دوسری بھی بیٹی وفادار۔ یہ اکڑا ہوا ہے اس بات پہ کہ محمد کو مکہ میں چلنے نہیں دیا جائے گا۔ اپنی خطابت سے، اپنی شعلہ نوائی سے، الفاظ و فقرات کی جمع و ترتیب سے کافروں کو مشتعل کیے ہوئے کہ محمد کو مکہ میں اپنا دین پھیلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارے بیٹے، تمہارے گھر والے، کہا یہ سب کچھ ہے، لیکن میں اپنے بیٹوں کو چشمے کائنات کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ میرے دشمن کے ہاتھ پہ یہ بیعت کریں، جس کو میں قبول نہیں کرتا یہ قبول کریں، اور پھر تاریخ بتلاتی ہے کہ اتنا جابر اور ظالم انسان تھا، اتنا دہشت گرد انسان تھا کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں یوں مارتا کہ ان کے جسموں سے خون رسکنا شروع ہو جاتا، اور پھر بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، خون رستا ہے، دیکھتا ہے،
ابویت بیدار نہیں ہوتی. سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ میں ایک لمحہ کے لیے اس مکہ میں محمد کے نام لیواؤں کو نہیں دیکھ سکتا. مار مار کے ہلکان کرتا ہے. روز آوازیں آتی ہیں، سسکیاں آتی ہیں. ان سسکیوں کے ساتھ آواز نکلتی ہے تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں، اور محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. زخموں سے چور ہیں، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، نہ وہ شکست تسلیم کرتے ہیں نہ اس کا جبر رکتا ہے. وہ تڑپتے ہیں، اولاد ہے، جگر گوشے ہیں، لیکن اتنا ظلم، اتنی بربریت اور اتنا دہشت گرد ہے کہ اس کے دل میں ایک لمحہ کے لیے ان کے لیے محبت کا چراغ نہیں جلتا. یہ مار مار کے تھک جاتا ہے، وہ مار کھا کھا کے تھک جاتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہے؟ کہا نتیجہ یہی کہ اگر یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو محمد کا دامن چھوڑنا پڑے گا. لیکن جو محمد کے دامن سے وابستہ ہوئے وہ اس لیے تھوڑے وابستہ ہوئے ہیں کہ جبر ظلم ستم سے وہ دامن مصطفیٰ کو ہاتھ سے چھوڑ دیں گے. نہیں ہے، اس کے ظلم کی انتہا ہے. یہ کسی دوسرے کو گوارا نہیں کرتا. مدینہ سے لوگ آئے، اللہ کے نبی کی بیعت کی، چلے، ان کو احساس ہوتا ہے، یہ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. عبادہ بن ثابت ابھی مکہ میں ہیں، ان کو بھی پکڑ لیا. ان لوگوں کو پکڑا جو بیعت کر کے جا رہے تھے، اپنے اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا اور کھینچتے ہوئے لائے، ان کے گیسوؤں سے پکڑا، مار مار کے ہلکان کر دیا. عبادہ بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے لوگ مار رہے ہیں. ایک بڑا خوبصورت انسان، سرخ و سفید چہرہ، چال ڈھال سے معزز و شریف آدمی لگتا ہے. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ آ گیا ہے، یہ مجھ کو ان کے ظلم و ستم سے بچائے گا. کہتے ہیں جب وہ میرے قریب آیا اس نے اتنی زور سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا کہ میرے چہرے کا رخ بدل گیا. یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دشمن ہے جس کو سہیل کہتے ہیں. یہ عمر کا بیٹا ہے، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آنکھ دیکھنا نہیں چاہتا، اور نہ اس انسان کو جو محمد رسول اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے. ان حالات میں، اس ماحول میں، اس معاشرہ میں جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، پھر اگر دنیا آنے والا زمانہ، آنے والے لوگ، ان کا تقابلی جائزہ ان سے لیا جائے تو بہت خطرناک انجام نکلتا ہے، نتیجہ بہت خطرناک نکلتا ہے. وہ ایمان تھا، آج ہمارا بھی ایمان ہے. وہ ظلم و ستم کی چکی میں پس جاتے، وہ انگاروں پہ لیٹتے، صحرا میں رسیاں باندھ کے پاؤں میں کھینچا جاتا. شہزادوں کی زندگی بسر کرنے والے، سونے کے چمچ سے دودھ پینے والے، نرم و نازک بدن رکھنے والے، جب کائنات کے آقا کے دامن سے وابستہ ہوئے تو پھر وہ نرم و نازک جسم جو ریشم و کم خواب کے بستر پہ سویا کرتا تھا، صحرا میں قدموں میں رسی باندھ کے گھسیٹا جاتا ہے، پتھروں پہ گھسیٹا جاتا ہے. وہ اللہ اللہ تو کرتے ہیں لیکن ہائے وائے نہیں کرتے کہیں اللہ ناراض ہی نہ ہو جائے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کا
ظلم و ستم دیکھا، اس کی بربریت دیکھی، مسلمانوں سے تشدد کی انتہا، تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے نماز میں، کہا اللہ سہیل بن عمر کا خانہ خراب کر دے، اللہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے اس کو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ اس کے لیے یہ بد دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی تھے۔ ابھی اللہ کے نبی کے الفاظ منہ کے ختم نہیں ہوتے کہ آسمان سے جبریل آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اس کے ظلم میں کوئی شک نہیں کہ ظلم و بربریت کا یہ پہاڑ توڑتے ہیں، لیکن میرے محبوب تمہیں ان کے لیے یہ بد دعا کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تجھے حق نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ تیری رحیم و کریم ذات کے ساتھ یہ بات لگا بھی نہیں کھاتی۔ میں نہیں چاہتا میرا محبوب اپنی زبان سے ان لوگوں کے لیے بد دعا کرے۔ اللہ کے نبی بد دعا تو کرتے تھے، اپنے دشمنوں کے لیے نہیں، اسلام کے دشمنوں کے لیے، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنے کے لیے۔ جو لوگ میدان میں آتے ان کے خلاف بد دعا کرتے، ایک ایک ماہ، دو ماہ تک بد دعا کرتے۔ اللہ نے نہیں کہا میرے محبوب ان کے لیے بد دعا نہ کرو، لیکن جن لوگوں کو بد دعا دی اور سہیل ان میں موجود تھے، آسمان سے جبریل آ گیا کہ میرے محبوب ان کو برا نہیں کہنا۔ اتنا بڑا ظالم انسان ہے کہ اس کو محمد رسول اللہ کو کوئی ادب نہیں ہے، کوئی پاس نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے۔ ان کو بد دعا دی رسول اللہ نے، ایسے دشمن کو جو قدم قدم پہ محمد الرسول اللہ کی عزت کا دشمن ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تباہی کی دعا کی، آسمان سے جبریل آ گیا۔ اور ہے یہ کیا؟ حدیبیہ کے مقام پہ صلح کی گفتگو ہو رہی، بڑے بڑے جہاں دیدہ سمجھدار صاحب فہم و فراست لوگوں کی بات کو ٹال دیا مکہ والوں نے، لیکن جب مجبور ہوئے صلح کے لیے تو پھر سہیل بن عمر کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کہ جاؤ ان کے ساتھ بات کرو۔ یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے، اس کا انداز ایسا ہے کہ اس کی ہر حرکت، ہر لفظ سے بو آتی ہے محمد رسول اللہ کی دشمنی۔ بات طے کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ علی لکھو تحریر جو ہم لکھنا چاہتے ہیں، اور تحریر کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا محمد رک جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ وبر رحمان، یہ رحمان کون ہے؟ یہ تمہارا کوئی تعلق دار تو ہوگا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ نہیں لکھا جا سکتا۔ وہ لکھو جو عرب کے لوگ لکھتے ہیں، بسم کا اللہم۔ رحمان اور رحیم کو ہم نہیں جانتے کون ہے، تحریر یوں لکھو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی یہ کاٹ دو، لکھ دو بسم کا اللہم من محمد رسول اللہ۔ کہنے لگا پھر رک جاؤ، یہ رسول اللہ کون ہوتا ہے؟ اور اگر تمہیں رسول قبول کر لیں تو پھر مکہ میں اس طوفان کا سبب کیا تھا؟ ہم نے تمہاری بات کو اس لیے رد کیا ہے، تم کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، ہم کہتے ہیں تم اللہ کے رسول نہیں۔ اگر تحریر پہ لکھ دیا جائے تو اس کا مطلب ہے ہم نے قبول کر لیا کہ تم اللہ کا رسول ہو، یہ نہیں لکھا جا سکتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ ہر صورت میں یہ صلح چاہتے تھے۔ ارشاد فرمایا علی کاٹ دو اس کو، معاف کر دو۔ سر جھکا ہوا ہے، عرض کی اللہ کے نبی وہ تو کاٹ دیا ہے، اب علی کا ایمان نہیں گوارا کرتا کہ محمد رسول اللہ کو کاٹ دوں۔
ارشاد فرمایا علی یہ لوگ انکار کریں یا نہ کریں، یہ رسول مانے یا نہ مانے، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں، کاٹ دو، یہ لکھو من محمد ابن عبداللہ، یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے تحریر ہے۔ علی المرتضیٰ نے سر جھکایا ہوا ہے، رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا مجھے دکھاؤ قلم اور بتاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ پہ قلم پھیر دیا۔ بات آگے چلتی ہے، ایک طرف سے طوفان اٹھتا ہے، شور اٹھتا ہے، کیا ہوا ہے؟ ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان حدیبیہ کے مقام میں مسلمانوں کے گروہ میں داخل ہوا ہے۔ سہیل نے سر اٹھا کے دیکھا تو اس کا بیٹا ابو جندل تھا، کہنے لگا محمد اس کو واپس کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ سہیل ابھی تو یہ شرط طے ہو کے لکھی دیں گے ہی، اور جب تک یہ تحریر میں نہ آئے، معاہدہ نامکمل ہے۔ کہنے لگا دیکھو یہی تمہاری ایمانداری آزمانے کا وقت ہے، پہلا وقت، تم کیا ہو؟ اس کی یہ گستاخی صحابہ کو گوارا نہیں ہے، لیکن مجبور ہیں، جب بھی کوئی حرکت ہوتی ہے کائنات کے آقا روک دیتے ہیں، رک جاؤ۔ فاروق اعظم نے کہا اللہ کے نبی اس سے تو مر جانا بہتر ہے، کیا معاہدہ آپ کر رہے ہیں؟ فرمایا خاموش رہو۔ صدیق اکبر کے پاس گئے، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا خاموش رہو، یہ محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں، اور جو آقا کر رہے ہیں اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ غصے والے تو بڑے ہیں نا، آپ میں سے باہر ہو جاتے ہیں اسلام کے لیے، محمد رسول اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، ابو جندل کو واپس کرو۔ ابو جندل کو واپسی کا حکم دیا، ابو جندل چیختا ہے، اور مسلمانوں میرے حالات تم نہیں دیکھتے، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں زنجیروں میں جکڑا اور لہو رس رہا ہے میرے جسم سے، کیا ان درندوں کے دوبارہ سپرد کر دو گے؟ مورخ کہتا ہے تلواریں میانوں میں لرزنے لگیں۔ اللہ کے نبی ہم مر جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں نہیں میں نہیں مانتا، اگر معاہدہ آگے چلنا ہے تو پھر میرے بیٹے کو واپس کرنا پڑے گا، یہ باغی ہے میرا، بے وفا میرا، اپنے آبا و اجداد کے دین کا گوارا نہیں کرتا کہ اس کو میں زندہ چھوڑوں، دو گے تو معاہدہ آگے چلے گا، وگرنہ ختم۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل کے طرف دیکھتے اور مخاطب ہوتے ہیں، ابو جندل چلے جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی آسان راستہ نکال دے گا۔ صحابہ پریشان ہیں، ابو جندل پریشان ہے کہ پہلے سے زیادہ ظلم و ستم ہوگا، لیکن معاہدہ لکھنے والا جو انسان ہے وہ اتنا دہشت ناک ہے، اتنا ظالم اور جابر ہے، کوئی صورت محمد رسول اللہ کی وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور کسی صورت میں ابو جندل کو محمد رسول اللہ کے پاس رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے ظلم و ستم کی، اس کی بربریت کی انتہا تھی، اور پھر خطابت کے ساتھ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے خلاف عرب کے لوگوں کو یوں اکٹھا کر کے لاتے کہ وہ سمجھتے اگر زندہ رہنا ہے تو محمد کے شجر کو کاٹ کے اس تحریک کو روک کے، وغیرہ کوئی ضرورت نہیں زندگی کی۔ آگ لگا دیتا ہے ان کے دلوں میں، طوفان بپا کر دیتا ہے اپنی تقریر روکتی۔ بدر میں آیا، لوگوں کو انگیز کر کے، ان کے جذبات کو بڑھکا کے کہ موقع ہے، وقت ہے، آج محمد کو ختم کر دینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی خطابت کی، ایسی تقریر کے جوہر دکھائے
کہ بڑے بڑے لوگ مائیں اپنے بیٹوں کو تیار کر کے بھیجتی ہیں کہ جاؤ محمد کو ختم کرنے کے لیے جانا ہے تمہیں. یہ کس کا کردار ہے؟ سہیل بن عمر کا. بدر میں خود بھی آیا, لوگوں کو بھی لایا. اللہ نے کفر کو ذلیل و خوار کر دیا اور یہ گرفتار ہو گیا. جب رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچا, فاروق اعظم بھی وہاں کھڑے تھے. مفسر کہتے ہیں کہ جو قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, تو یہ اشداء علی الکفار سے مراد تنہا عمر کی ذات ہے. اس کو گوارا ہی نہیں, اس کی سوچ ہے ہم اور رقیب دونوں یکجا باہم نہ ہوں گے, ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے, وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے. یا محمد کا دوست یا محمد کا دشمن, زمین پہ دونوں میں سے ایک رہ سکتے, دو نہیں رہ سکتے. یہ فاروق اعظم. اللہ کے نبی مجھے ذرا اجازت دیں. رحمت کائنات نے سر اٹھا کے دیکھا. کیا عمر؟ عرض کیا مجھے اجازت دیں میں اس کے اگلے 2 دانت توڑ دوں. اللہ کے نبی مقصد یہ تھا کہ اس کی زبان کاٹنے کی تو اجازت نہیں مل سکتی, کم از کم دانت توڑنے کی اجازت دے. یہ خطابت تو نہ کر سکے, یہ لوگوں میں ہمارے خلاف آگ تو نہ بڑھ سکے, یہ طوفان تو نہ پیدا کر سکے. اس کے دانت توڑ دوں. داہا یا عمر, فرمایا عمر اس بات کو جان دیں دے. فلا اللہ ان تسرقا یومن, عمر اس کی خطابت کو روکنے کے لیے تم اس کے دانت توڑ رہے ہو. جانے دو اس بات کو, ہو سکتا ہے کہ وہ وقت بھی آ جائے جب اس کی خطابت عمر کو خوش کر دے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دانا اور حکیم, کائنات کا سب سے بڑا دانا اور کائنات کا سب سے بڑا حکیم. جب اللہ نے کہا اس کے لیے بد دعا کی اللہ اس کو تباہ کر دے, جبریل آیا کہ میرے محبوب تمہیں یہ حق نہیں, اور تیرے جیسے رحیم و کریم کی انسان کے منہ سے یہ بات تیرے رب کو محبوب نہیں لگی. اس کا سبب کیا تھا؟ اب فاروق اعظم نے جب بدر کے میدان میں کہا کہ مجھے دیے میں اس کے دانت توڑ دوں, تو رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ نہیں عمر, اس کے دانت نہیں توڑنے, چھوڑ دے اس بات کو. ہو سکتا ہے اس کی خطابت کسی دن تجھے خوش کر دے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں یہ کہہ رہے ہیں, جبکہ اس کی بغاوت, اس کی دشمنی, اس کی مخالفت عرب میں ایسی مخالفت ہے کہ یہ آگ لگاتا ہے انسانوں میں محمد رسول اللہ کے خلاف. ارشاد فرمایا کبھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ یہ خطابت تجھے بھی خوش کر دے. اللہ نے کہا تھا کہ نہ کرو, پہلے مہینہ 2 مہینے دعائیں کیے, اللہ نے نہیں منع کیا. آج کیوں منع کیا ہے؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اتنا بڑا دشمن جو قدم قدم پہ محمد کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے, اسلام کو تان کرتا ہے, مسلمانوں میں ظلم و ستم چاہتا ہے, یہ گرفتار ہوا, قبضہ میں آیا, اس کی تو گردن قلم کر دینی چاہیے تھی. فاروق تو صرف یہ چاہتے تھے کہ اس کے دانت توڑ دیے جائیں تاکہ یہ خطابت نہ کر سکے, ہمارے خلاف لوگوں کو میدان میں نہ لا سکے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, کبھی یہ وقت آئے گا کہ اس کی یہ خطابت تمہیں خوش کر دے گی. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ میں چمنستان میں یہ پھول بھی پیدا ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مدب, سہیل کیا بات ہے؟ آقا غلامی حاصل کرنے کو آیا ہوں. میرا دل کہتا ہے کائنات کا واحد رب وہ ہے جو محمد کا رب ہے. جس طرف محمد بلاتے ہیں یہ سب باطل ہے, جس کی میں میرے آبا و اجداد پوجا کرتے رہے ہیں, سر جھکاتے رہے ہیں, سب فراڈ تھا. اور اگر کائنات میں کوئی انسان اس قابل ہے
تو اس کے سامنے زانو تلمس طے کیا جائے، اس کو سلام کی جائے، اس کے سامنے بیٹھا جائے، مؤدب بیٹھا جائے. وفاحت محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے باغی کو اپنے رحمت والے سینے سے لگا لیا. وہی صحابہ دیکھتے ہیں جن کے سامنے کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی تھی، اور وہی صحابہ دیکھتے ہیں جو بدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے کہنے کے خلاف عمر کو واز کر رہے ہیں. ایمان لے آیا. مکہ کے اکثر لوگ ایمان لاتے تھے تو وہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے تھے. وہ کیا کیا لوگ تھے، ان کی کیا کیا سوچیں تھیں. ہم اپنے علم کے کسی قلم سے نہ ان کے ایمان کو ماپ سکتے ہیں، نہ ان کے کفر کو ماپ سکتے ہیں. جب کفر میں تھے تو انتہا پہ، جب اسلام میں آئے تو پھر انتہا پہ. سہیل ایمان تو تم لے آئے ہو، اپنے آقا کے قدموں میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہا اس لیے کہ جب میں آنکھیں اٹھا کے محمد کے چہرے کو دیکھوں گا تو میں بہت پریشان اور شرمندہ ہوں گا. کیوں؟ کہنے لگا کہ اتنا عرصہ اس چہرے کے خلاف میدان قتال میں بھی آیا ہوں اور میدان خطابت میں بھی آیا، دل نہیں چاہتا جاؤں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم شرف ملاقات ہے اس شخص کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان سے کوچ کرتے، اور اب میں طوفان اٹھا، ارتداد کا طوفان. اس طرف سے بھی آواز آ رہی ہے، لوگ مرتد ہو گئے، اس طرف سے بھی آواز آتی ہے. چاروں طرف سے ارتداد کی آوازیں مسلمانوں کے کانوں میں آ رہی ہیں اور تمام مسلمان پریشان ہو گئے. اگر کوئی شخصیت اس مقام پہ پریشان نہیں ہوئی وہ صدیق اکبر ابوبکر صدیق کی ذات ہے. ہر طرف سے پیغام آ رہے ہیں. ایک مدینہ جہاں سکون ہے، لوگ محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہیں اور اگلی زندگی بھی ایسی بسر کرنا چاہتے ہیں تمام علاقوں میں. مکہ میں جب ایسی سازشیں شروع ہوئی، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مکہ کا گورنر ان سازشوں سے خوفزدہ ہوا جس کو گورنر رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. خوفزدہ ہے، چھپ گیا. اور جب یہ آوازیں عام آنا شروع ہوئیں تو کعبۃ اللہ میں لوگ اکٹھے ہوئے. وہاں ایک شخص اٹھتا ہے، ایھا الناس. لوگ مخاطب ہوتے ہیں، دیکھا کہ سردار بات کر رہا ہے. سہیل خطیب قریش، شعلہ نوا مقرر، جو انسانوں کے دلوں میں آگ بھڑکا دیتا ہے اپنی تقریر سے. لوگ متوجہ ہوئے، کہنے لگا جس طرح مجھے خبر ہوئی ہے تمہیں بھی خبر ہو گئی کہ آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے تشریف لے گئے ہیں. ان کو جانا تھا اور قرآن کا پیغام ہے کوئی شخص ہمیشہ کے لیے اس زمین پہ نہیں رہ سکتا، اور اگر کوئی رہ سکتا تو آقا کائنات محمد رسول اللہ رہ جاتے. سنو، میں نے محسوس کیا ہے تم میں کچھ لوگوں کی نیت میں خرابی آ گئی ہے. مجھے احساس ہوا ہے تم لوگ کچھ سوچتے ہو. ایسے بد انسان تم میں موجود ہیں جن کی سوچ اور فکر بدل رہی ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی مکہ میں آئے، تمہیں آواز دی، تمہیں رب کا پیغام دیا، تمہیں اللہ کا واز سنایا. تم اتنے بد کردار تھے، میں بھی تمہارے ساتھ،
کہ دنیا میں لوگ محمد رسول اللہ کو قائد اور رسول مانتے رہے، تم اور ہم اتنے بد نصیب تھے کہ ہم سب سے آخر میں محمد کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ اگر سب سے آخر میں محمد کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ارتداد اختیار کرنے والا نہیں بننا چاہیے۔ جن لوگوں کی یہ سوچ ہے وہ سن لیں، لوگ بد دل بھی ہیں کہ آقا فوت ہو گئے، ایک بد دل ہے آقا فوت ہو گئے، ایک سازشیں کر رہا ہے کہ چھوڑو اس کو۔ محمد کے ساتھ دین اسلام وابستہ تھا، کہنے لگا سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ جان لے کہ محمد فوت ہو گئے۔ اور یہ وہی اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں آنے والے الفاظ ہیں جو مکہ میں کھڑا سہیل اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے اور مدینہ میں صدیق اکبر کر رہے تھے۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو آقا کی عبادت کرتا تھا نا، جو ان کو مشکل کشا حاجت روا ہمیشہ زندہ رہنے والا سمجھتا تھا، وہ سن لے میرے آقا فوت ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے احساس ہونا چاہیے اللہ زندہ و پائندہ تائندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی، وہ زندہ ہی زندہ ہے۔ سن لو، اللہ کا دین سکڑنے کے لیے نہیں آ رہا۔ یہ کون ہے جو اسی خطابت سے عرب کے لوگوں کو مشتل کر کے محمد رسول اللہ کے خلاف لا رہا تھا؟ آج وہی خطابت، وہی الفاظ، وہی فکروں کی جمع و ترتیب جس سے ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا جو یہ سوچتے تھے کہ دین محمد کے ساتھ وابستہ ہے۔ کہا اسلام سکڑنے کے لیے نہیں آیا، اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ اور سن لو، اسلام یوں ہی پھیلتا چلا جائے گا جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے اور قدم قدم پہ پھیلتا چلا جاتا ہے، یہاں کے ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ اسلام چاند کی مانند ہے جو طلوع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پھیلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ تاریک کی رات کی کا پردہ چاک کر کے چکا چوندھ روشنی کر دیتا ہے۔ محمد کا دین اس طرح پھیلے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اگر کوئی بدبخت انسان ارتداد اختیار کرتا ہے، تم اس مصیبت میں نہ پڑنا، تم تو پہلے ہی مطلوب ہو، محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے، لوگ ہوتے رہے ہیں۔ اب وہ بد نصیب نہ بن جانا کہ سب سے پہلے ارتداد اختیار کرو۔ ارتداد کے خلاف تمہاری تلوار میدان میں آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے یہ محمد کے وہ پروانے ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پہ توحید و رسالت کی بیعت کی۔ ایسی زبردست تقریر کی کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی معاونت مل جائے گی، ان کو احساس ہوا کہ معاونت والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں صرف اگر توتی بولتی ہے تو وہ سہیل کی۔ مدینہ میں جب یہ پیغام پہنچا، 2 شہر تھے، بعض روایت میں 3، جہاں ارتداد کی ہوا داخل ہوئی، ایک صدیق اکبر کی قیادت میں مدینہ میں صحابہ، اور دوسرا مکہ میں سہیل کی اس خطابت سے ان لوگوں کے دل بھی پانی بن گئے جو یہ سوچتے تھے کہ محمد رسول اللہ کے بعد دین ختم ہو گیا ہے۔ یہ کردار کس شخص نے جس کے لیے محمد رسول اللہ نے بد دعا کی تھی، جس کے دانت توڑنے کے لیے فاروق کہتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا نہیں فاروق کبھی ایسا بھی ہوگا اس کی خطابت سے تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ اور آج وہ دل ہے
جو فاروق اعظم کا سن کے کہ سہیل نے یہ کردار ادا کیا ہے جھوم گئے ہیں کہ قربان آقا تیری ذات پہ کہ تو نے اس وقت اس بات کی رہنمائی کی کہ سہیل کی خطابت آج اگر کافر کے کام آ رہی ہے کل مسلمان کے کام آئے. یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے جس نے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ توحید و رسالت کی بیعت کی اور پھر وہ کر کے دکھایا جو کوئی کم کرتا ہے. مولانا کہتا ہے کہ جتنے لوگ فتح مکہ کے وقت رحمت کائنات کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے ان میں جو کردار سہیل کا اسلام قبول کرنے کے بعد رہا کسی کا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن انقلاب پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ محمد کی تعلیم انقلاب پیدا کرتی ہے. جو اس سے وابستہ ہوتا ہے وہ سہیل بن جاتا ہے. آپ بھی سوچیں، اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کہانیاں سنائی جائیں، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے ایماندارو، ایمان جس کو تم کہتے ہو اور جو تمہاری زندگی ہے وہ مومن کی زندگی نہیں، جو میری زندگی ہے وہ مومن کی زندگی نہیں. مومن کی زندگی وہ ہے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ نے بسر کیا ہے. آمنو کما آمن الناس. ایمان تمہارا تبھی مقبول ہوگا، تمہارے ایمان کی تبھی حیثیت ہوگی اگر تمہارا ایمان محمد کے صحابہ جیسا ہوگا رضوان اللہ علیہم. اور یہ ایمان کیسے؟ رات کی تاریکی، صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا روزہ دار، شب زندہ دار، اتنی نمازیں پڑھتا ہے کہ اس دور میں ایمان لانے والا کوئی انسان ایسی نمازیں نہیں پڑھتا. اتنی نمازیں، نمازیں تو 5 ہیں جس کو میں، میرے بیٹے، آپ کے بچے نہیں پڑھتے. 5 نمازیں. اس کو صحابی کہتا ہے کہ اتنی نمازیں پڑھتا تھا، کوئی دوسرا ایمان لانے والا اتنی نمازیں نہیں پڑھتا تھا جو فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے. تو وہ تو سب پڑھتے تھے. ان کے نزدیک نماز فرض نہ پڑھنے والا کافر تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کافر اور مومن میں امتیاز نماز سے کرتے تھے. اللہ کے رسول کے صحابہ کافر اور مومن کے درمیان امتیاز نماز کو سمجھتے تھے. تو نماز تو کوئی نہیں کم کرتا ہوگا. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ نوافل کی بات ہے کہ ساری رات اللہ کے دربار میں کھڑا قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، صبح روزہ رکھتا ہے. سہیل سبب کیا ہے؟ کہا چاہتا ہوں اس کمی کی تلافی ہو جائے جو پہلی زندگی میں مجھ سے کمی ہو گئی ہے. میں محمد کے دامن سے محروم ہی رہا، میں اس قرآن سے محروم ہی رہا. قرآن پڑھتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. اللہ کی قسم سوچنے کی باتیں میں نے دیکھا ہے. بڑے بڑے سمجھدار دانا بینا لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس سے بھی بات ہو رہی ہے، ساتھ اس سے بھی بات ہو رہی ہے، مذاق بھی چل رہا ہے، باتیں بھی چل رہی ہیں. یہ قرآن پڑھنا ہے، اس کو قرآن پڑھنا کہتے ہیں. اگر ہم صحابہ کے دور میں ہوتے نا شاید ٹھوکریں مار مار کے ہمیں نکال دیا جاتا. تو مسلمان ہو اور قرآن کی تلاوت ہو تو دل دہل نہ جائے، دل پریشان نہ ہو جائے، خوف زدہ نہ ہو جائے. قرآن پڑھنا ہے، تم قرآن پڑھتے ہو اور تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو. میرے آقا محمد کے صحابی قرآن پڑھتے تھے تو آنسو اس طرح جاری ہوتے تھے جیسی آبشاریں بہتی ہیں. ساری رات کھڑا رہے. ایک صحابی سے بات ہوئی کہ تم یہ کیا کرتے ہو؟ ارشاد فرمایا میں بہت بد نصیب انسان ہوں،
میرے جیسا بھی کوئی بد نصیب ہے؟ اور مجھ سے زیادہ میرے 2 بیٹے خوش نصیب تھے. میں بغاوت میں رہا, ظلم و جبر ڈھاتا رہا, میرے بچے ظلم و جبر قبول کرتے رہے. میں مارتا رہا, ان کے جسموں سے خون رستا رہا. میں توحید کا باغی تھا, وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. میں چوٹ مارتا تھا, غیر اللہ کا نام لیتا تھا, وہ چوٹ کہتے تھے, اللہ کا نام لیتے تھے. مجھ سے بڑھ کے کون کائنات میں بد نصیب ہو سکتا ہے؟ سہیل کہتے ہیں, کہا مجھے تو احساس ہے کہ آج جس مقام پہ ہوں یہ میرے بچوں کی دعائیں اور میرے غلام کی دعائیں ہیں کہ اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق دے دی ہے. اور ایمان لانے کے بعد پھر جو انداز بھلا وہ یہ تھا کہ اللہ اور رسول اس کے علاوہ کوئی نہیں. دل میں اللہ کا خوف اور ہر وقت یہی چیز پیش نگاہ رہتی, کوئی کمی نہ ہو جائے ہمارے کردار سے. کبھی کردار یہ تھا کہ خطابت, تقریر, شعلہ نوائی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہوئے, اور آج شعلہ نوائی اور خطابت ایمانداروں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں دفتر کا. غلام آنے والوں کا استقبال کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ کیسے آنا ہوا, اس لیے پیغام دیتا ہوں. آج بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں فاروق اعظم کے دروازے کے سامنے. سہیل بن عمر, ابی سفیان, عباس, اس قسم کے سردار قسم کے اور معزز لوگ. غلام آئے, کالے کالے رنگ, موٹے موٹے ہونٹ, چھوٹی چھوٹی آنکھیں. دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ بلال. صہیب کہ بلال آئے ہیں, صہیب آئے ہیں. کہا دروازہ کھولو, ان کو آنے دو اندر. جب ان غلاموں کو اندر جاتے ہوئے دیکھا, سیدنا ابی سفیان تڑپ اٹھے. ما رأیت اليوم قط, آج سے پہلے اتنی بد نصیبی کا دن میں نے نہیں دیکھا کہ ہماری موجودگی میں کوئی کسی کو ترجیح دیتا ہو. آج انتہا کی بد نصیبی کا دن ہے, ہم اس کے در اور دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, غلاموں کو اندر بلایا جا رہا ہے. سہیل بھی وہاں تھے. کہا ابو سفیان, فَإِن كُنتُمْ تَغَاضَبَا فَابْغُضُوا عَلَىٰ أَنفُسَكُمْ, اگر برا کہنا ہے, تان دینا ہے, شکوہ کرنا ہے تو خود سے کرو. اور محمد نے سب سے پہلے تمہیں بلایا تھا, تم نے انکار کیا, غلام وابستہ ہوئے, یہ آگے نکل گئے, قیامت تک آگے رہیں گے. چاہتے ہو کچھ تو آؤ میدان قتال میں نکل جائیں, جہاد کریں, شاید اللہ شہادت کی موت دے تو ہم بھی قیامت کو اپنا سر اٹھا کے محمد سے بات کر سکیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف وہ تھا سہیل, آج یہ ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے متعلق صدیق فاروق اعظم کو کہتے تھے کہ نا اس کے دان نہیں توڑنے, اس کی خطابت کام آئے گی. آج اس کی خطابت کام آ رہی ہے. کہا تم جس بات کا اظہار کر رہے ہو نا, شکوہ کر رہے ہو, شکوہ کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے, شکوہ کرنے کا مجھے حق نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ تھے
جو تمہارا جبر اور ظلم برداشت کرتے رہے ہیں لیکن دامن محمد سے جدا نہیں ہوئی. اب یہ ہمارے آگے لگ گئے ہیں، مال دولت زر چودراہٹ خاندان سب پیچھے ہے، اللہ کے دین میں کوئی خاندان نہیں. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبوب رکھتے ہیں، لیکن یہ آقا کے سامنے نہیں آتا. اور کیوں؟ کہتا ہے جب میں محمد کے سامنے آتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ یہ شخصیت ہے جس کے خلاف میں نے حدیبیہ میں ایسی زبان استعمال کی جو زبان مجبور کرتی ہے کہ محمد کی آنکھوں سے آنکھیں نہ ملاؤں شرم سے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ کے شرم سے آنکھیں جھکا دے، محمد کریم کے دامن سے وابستہ ہو جائے، رات کا سکون ختم کر دے، دن کا آرام ختم کر دے، اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کو، اپنے ماضی کی تلافی کے لیے قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے. راوی کہتا ہے کہ ایسے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے جاتے ہیں، آنکھیں برستی جاتی ہیں، داڑھی بھگو دیتی ہیں، سینہ بھگو دیتی ہیں، اور یہ آنسو سینے سے ہوتے ہوئے زمین پہ جاتے ہیں، زمین جذب کر لیتی ہے. اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی محبت اور پیار ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے عظمت کا سبب بن جائے گی. مسلمان تو ہم بھی ہیں، تقابلی جائزہ لینا چاہیے. مقصود صحابہ کا بیان کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم سنیں اس کان سے اور اس سے نکال دیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. تو صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ ان کو کہا نا کہ آؤ جہاد میں مصروف ہو جائیں، شاید اللہ شہادت کی عظمت سے نواز دے. تو سہیل نے اپنی ساری اولاد کو جہاد میں لگا دیا تھا. ہم تو اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں لگا سکتے. سوچے تو صحیح، سوچنے والی بات ہے. مجھے پتہ ہے جو کچھ مجھے کہا جاتا ہے اس بارے میں، لیکن جب تک زندہ ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ بے نماز کافر ہے، کافر ہے بے نماز. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے اور محمد رسول اللہ نے کہا ہے نہیں پڑھنا جنازہ اس کا، اس کے جنازے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا تھے، ان کا ایمان کیا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی. ساری رات فرض نہیں نوافل میں کھڑے رو رو کے گزارتے اور کہتے اللہ کوئی رہ گیا ہے تو وہ بھی معاف کر دے. تم نے کبھی آ کے دامن نہیں جھاڑا، کبھی آ کے اللہ کے در کی کنڈی نہیں کھٹکھٹائی. بہت بڑا مارکا جو مسیلمہ کذاب کے خلاف تھا، بیٹے بھی بھیجے وہاں. عبداللہ اس مارکا میں شہید ہو جاتے. عبداللہ سہیل مکہ میں نے اس کیا نا کہ شرم کی وجہ کہ میں محمد رسول کے خلاف باتیں کرتا رہا ہوں، تقریریں کرتا رہا ہوں، خطابات کرتا رہا ہوں. اب چہرہ اٹھتا نہیں. اور یار کوئی بات تھی ان لوگوں کی، ہم میں کیا ہے، کیسے ہم مسلمان ہیں. عبداللہ شہید ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے گئے تو یاد آیا کہ سہیل کا بیٹا عبداللہ شہید ہو گیا ہے، تعزیت کرنے کے لیے گئے. اور دیکھو جب کافر محمد کا غلام بنتا ہے تو انقلاب کیسا آتا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، من ابو بکر، دروازہ کھل گیا، آؤ. کیسے آنا ہوا؟ فرمایا سہیل اللہ نے تیرے بیٹے کو شہادت کے لیے منتخب کر لیا ہے، شہید ہو گیا ہے. عصمت، رفت، اعلیٰ بالا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن تیرا بیٹا تھا
وہ سنتا ہے. صدیق اکبر نے کہا میں نے اپنے آقا سے اپنے کانوں سے سنا ہے. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا ایک شہید اپنے خاندان کے 70 افراد کو جنت میں لے کے جائے گا. ایک شہید. تو کہنے لگا ابو بکر میرا خیال ہے سب سے پہلے عبداللہ جس کی شفاعت کرے گا وہ سہیل بن عمر ہی ہوگا. یعنی اس کو اس وقت بھی خوف ہے کہ میں محمد کائنات کے مقابلے میں گستاخی کرتا رہا اور وہ زندگی بسر کی جو محمد رسول اللہ کے فرمان کے خلاف تھی, کہیں میری اس زندگی کی بنا پہ مجھے گرفت نہ ہو جائے. کہا مجھے یقین ہے کہ عبداللہ سب سے پہلے میری شفاعت کرے گا. یہ شہید سے شفاعت کروانے والا انسان اور ہر وقت رات کی تاریکی میں رونے والا کہ پتہ نہیں میرے ماضی کے بنا پہ مجھ سے کیا سلوک ہو. دوسروں میں کہتے ہو شہادت کا جام پی لیں شاید اللہ مہربانی کر دے. شام چلا گیا, جہاد میں مصروف ہے, بہت زبردست گرانڈیل آدمی تھا, سرخ و سفید چہرہ, جوان آدمی. جب رومیوں نے بڑی طاقت اکٹھی کر لی جرموک کے میدان میں, اور وہاں عرب کے بدو بھی تھے جو عیسائی ہو چکے, 60,000 کے قریب عرب کے بدو مسلمان عربوں کے سامنے لا کھڑا کیے رومیوں نے. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے, لشکر کی سپہ سالار تھے. آج کی اگر اجازت دیں تو ایک تدبیر کروں. اس کی تدبیروں کے بھی کیا کہنے ہیں. اللہ نے عمر کو رسول اللہ نے مانگا تھا نا, یہ خود آ گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا سیف اللہ من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اگر اجازت دیں فرمایا 60 آدمی منتخب کیے اور کہا کہ یہ محمد کے وہ دیوانے اور پروانے ہیں, ان کا ایمان زمین سے آسمان کو کراس کر کے آگے نکلا ہوا ہے. 60 آدمی منتخب کیے. ان میں سہیل بن عمر بھی تھے جن کے متعلق سیف اللہ کہتا ہے. صحابہ سمجھتے ہیں اس کے ایمان کو پیمانوں سے ماپا نہیں جا سکتا. کہا ان میں سے ہر انسان 1000 کافر پہ بھاری ہے. چن لیا اجازت لے کے, تو پھر عرب کے اس دستے پہ حملہ کیا جو 60,000 پہ مشتمل تھا. 60,000 کے دستے پہ صرف محمد رسول اللہ کے 60 غلاموں نے حملہ کیا, اور شام تک لڑائی جاری رہی, یہاں تک کہ میدان کارزار میں سینکڑوں کافروں کو بچھا دیا اور تتر بتر ہو کے بھاگ گئے. 10 مسلمان شہید ہوئے. ان میں ایک یہ بھی تھا جو شہادت کی تمنا رکھتا تھا, اللہ شہادت کی موت دے دے تو شاید میری گزشتہ زندگی کی تلافی ہو سکے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ ہیں. اگر ایسی زندگی نہیں تو پھر سوچنا پڑے گا کہ کیا بنے گا, کیا کریں گے, کیا جواب دیں گے. اللہ کے بندو, یہ اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیے تھے, اور اگر ہماری زندگی وہ بن جائے, اللہ کا خوف وہ آ جائے, ڈر اللہ کا آ جائے, تو پھر وہی ہمیں بھی زندگی ملے گی, وہی شرف اور وہی وقار ملے گا. اگر نہیں تو پھر ابن سلمان جیسے کعبۃ اللہ میں حکمران بن جائیں گے, کائنات کا بدترین بغیرت انسان, اسلام اور مسلمان کی تذلیل اور توہین کا سبب. کاش اللہ اس کو رات کی بھی مہلت نہ دے. ایسا بدبخت آدمی کعبۃ اللہ میں کعبۃ اللہ کا سنبھالنے والا اور اس کا مجاور بنا ہوا ہے, گنڈا, بدماش, شرابی, زانی, اور اتنے بدبخت انسان ہیں اہل حدیث کہلانے والے, ان بدبختوں کی بڑی حمایت کرتے ہیں. اور ان کو رات نہیں آنی چاہیے, ان کو نہیں. تیرا اہل حدیث سردار, تیرا قائد,
تیرا رہنما، اس کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت محمد رسول اللہ کے صحابہ کی ہے۔ ان کے کردار کو دیکھو، اگر وہ کردار اپنا لیا تو پھر اللہ ہم پہ بھی اپنی رحمت اور برکتوں کو نازل کرے گا، وگرنہ ایسے ہی منافق قسم کے حکمران عرب میں بھی آئیں گے اور ہندوستان میں بھی آئیں گے، منافق حکمران، منافق۔ اللہ سے دعا کیا کیجئے اور کوشش کیجئے کہ وہ سوچ اپنائیں جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کی سوچ تھی۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔